مسٹر مودی نے انڈیا کی نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ کی بنیاد 10 مئی 2020 کو رکھی اور اس کا افتتاح 28 مئی 2020 کو کیا۔ نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ کی تعمیر کا تخمینہ 971 کروڑ انڈین کرنسی ہے، جو کہ $120 ملین کے قریب بنتے ہیں۔ آخر نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ کی کیا ضرورت تھی اور پرانی پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں کیا خرابی تھی، اور کیوں یہ پروجیکٹ اس قدر تنقید کی زد میں ہے، اور سینٹرل وسٹا پروجیکٹ کیا ہے اور کیوں انڈیا کی سپریم کورٹ نے اس کو روکے رکھا؟ آئیں اس ویڈیو میں ان کے جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو میں آگے بڑھیں، آپ براہ کرم ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ 2019 میں انڈین گورنمنٹ نے دا سینٹرل وسٹا پروجیکٹ کا اعلان کیا، جو بنیادی طور پر 3 کلومیٹر لمبی کرتویہ پاتھ جو راشٹرپتی بھون سے لے کر انڈین گیٹ تک پھیلا ہے اور جو مرکزی انتظامی علاقہ بھی ہے۔ اس منصوبے کا مقصد ایڈمنسٹریٹو ایریا کو مکمل طور پر دوبارہ تعمیر کرنا تھا، جسے کہ برطانیہ نے اپنے کولونائزیشن کے دور میں تعمیر کیا تھا۔ ایک نئی پارلیمنٹ بلڈنگ جس میں مستقبل کے لیے بیٹھنے کی زیادہ گنجائش ہو، اور ایک نئی ایگزیکٹو انکلیو جو پرائم منسٹر کے گھر اور اس کے آفس کے لیے بنایا جانا تھا۔ یہ مکمل کرتویہ پاتھ کی تعمیر تھی اور پرانے ڈھانچے کو میوزیم میں تبدیل بھی کیا جانا تھا۔ $120 ملین صرف نئی بلڈنگ کی تعمیر کے لیے تھے، اور مکمل وسٹا پروجیکٹ کا اندازہ تقریباً انڈین 20,000 کروڑ روپے کیا جاتا ہے، جو تقریباً $2.5 بلین بنتے ہیں۔ نئی عمارت بنانے کا فیصلہ ایک ضروری قدم تھا تاکہ پارلیمنٹری پروسیس بہت عمدہ طریقے سے سر انجام دیا جا سکے۔ پرانی عمارت میں 543 لوک سبھا کے نشستیں، جو کہ لوئر ہاؤس ہے، اور 250 نشستیں راجیہ سبھا یعنی اپر ہاؤس کی تھیں۔ اس کے برعکس نئی عمارت میں لوک سبھا کی 770 اور راجیہ سبھا کی 530 نشستیں مقرر کی گئی ہیں۔ اس سے لوگ اپنے منتخب زیادہ نمائندے اسمبلی میں بھیجیں گے اور ان کی زیادہ نمائندگی ہو سکے گی۔ آزادی سے لے کر آج تک انڈیا کی آبادی 4 گنا بڑھ چکی ہے، لیکن لوگوں کی نمائندگی پہلے جتنی ہی ہے۔ دا ڈی لمیٹیشن کمیشن اپنے کام کو 2 دفعہ روک چکی ہے، 1972 اور 2002 میں، لیکن وزیر اعظم مودی نے احکام جاری کرتے ہوئے نئی عمارت کی تعمیر شروع کروا ہی دی۔ مشہور بمل پٹیل آرکیٹیکٹ نے اس عمارت کا ڈیزائن بنایا ہے۔ نئی پارلیمنٹ کی عمارت بے نقص اور قدامت اور جدت کا شاہکار ہے۔ 4 منزلہ ٹرائی اینگولر عمارت 64,500 اسکوائر میٹر کے علاقہ پر بنائی گئی ہے۔ اندرونی سجاوٹ میں انڈیا کے 3 نیشنل سمبل کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور وہ لوٹس، مور اور بینین ٹری ہیں۔ پارلیمنٹ 2 ہاؤسز پر مشتمل ہے، لوک سبھا اور راجیہ سبھا۔ لوک سبھا کا ڈیزائن قومی پرندہ مور سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے، اور یہ پرانی عمارت سے دوگنا ہے۔ مور کے پنکھوں کا عکس دیواروں اور چھت پر جھلکتا ہے، جس کی تکمیل سبز قالین سے کی گئی ہے۔ راجیہ سبھا کی آرائش قومی پھول لوٹس سے انسپائرڈ ہے، اور یہ پرانی عمارت سے 1.5 گنا بڑا ہے، اور سینٹرل ہاؤس میں بینین درخت کی چھاپ نمایاں ہے۔ دونوں حصوں کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کر کے بالکل پیپر لیس بنایا گیا ہے، اور ان دونوں میں ڈیجیٹل ووٹنگ کی سہولت بھی موجود ہے۔ لیجسلیٹو پروسیڈنگز کے لیے ہر طرح کا آڈیو اور ویژول سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ ہر اینگل کو مد نظر رکھ کر کیمرے نصب کیے گئے ہیں تاکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں کوئی خامی باقی نہ رہ جائے۔ اس عمارت میں ایک بڑا ہال انڈیا کی جمہوری ثقافتی نمائش کے لیے بھی مختص کیا گیا ہے۔ 6 نئے کمیٹی رومز اور 92 رومز منسٹرز کے دفتری استعمال کے لیے بھی بنائے گئے ہیں۔ لائبریری، ڈائننگ ہالز اور ایک کشادہ پارکنگ سپیس بھی عمارت میں چھوڑی گئی ہے۔ یہ نئی عمارت 2.5 سال کے مختصر وقت میں 60,000 ورکرز کی مدد سے ٹاٹا پروجیکٹ لمیٹڈ نے تعمیر کی ہے۔ گورنمنٹ کے مطابق 5.5 ملین نئی جابز تخلیق ہوئیں۔
اس پروجیکٹ کی ظاہری خوبیوں کے برعکس اس منصوبے پر بے حد تنقید ہوئی۔ 20 سے زائد اپوزیشن پارٹیز نے اس کے افتتاح کا بائیکاٹ کیا اور کہا کہ مودی نے نیشنل پروٹوکول کو کچل ڈالا اور خود نمائی میں ہر حد پار کر دی، جبکہ اس کا افتتاح موجودہ صدر سے کروایا جانا چاہیے تھا، جو کہ ریاست کے سیریمونیل ہیڈ بھی ہیں۔ ناقدین کے مطابق یہ پروجیکٹ اہم ملکی ثقافتی ورثہ کو مسخ کرتے ہوئے صرف ہندو ثقافت کی نمائندگی کرتا ہے، مخصوص ذاتی ورثہ ہے۔ مودی نے اس منصوبہ کی بنیاد کووڈ 2020 کے لاک ڈاؤن میں رکھی اور یہ منصوبہ زندگیوں اور روزگار کی قربانیوں کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس عمارت کی ذرا سی بھی ضرورت نہ تھی اور اس رقم کو غربت کے خاتمے اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس کے برعکس پرائم منسٹر مودی کا دعویٰ ہے کہ یہ نئے اور خود مختار انڈیا کی بنیاد ہے۔ مختصراً یہ نئی عمارت جمہوری علامت، زبردست فن تعمیر، قومی شناخت اور اتحاد کی علامت ہے۔ قانون سازی کی بہتری کے ساتھ یہ نئے انڈیا کے نئے دور کا آغاز ہے، جو انڈیا کا مقام دوسری جدید جمہوری ریاستوں کے مقابلے میں نہ صرف بہتر بنائے گا بلکہ ان کی صف میں لا کر کھڑا کر دے گا۔